یہ آئین ملک کو وہ نظام دے سکا جس نے پاکستان کے مسائل حل کیے؟ کیا ملک میں وہ سیاست آ سکی، وہ لیڈرشپ آ سکی جو ملک کے مسائل کو حل کر سکے، عوام کی تکلیف کو دور کر سکے؟ آج کی جو پریشانیاں ہیں یہ نظام کی ناکامی ہے۔ ہم کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتے۔ آپ کل کی حکومت لے لیں اور کل کی اپوزیشن لے لیں، آج کی حکومت لے لیں، آج کی اپوزیشن لے لیں، اور کل آنے والی حکومت ہو، آنے والی اپوزیشن ہو، حقیقت یہ ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کرنا اب اس نظام میں ممکن نہیں ہے۔ تو ہم ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے چیلنجز کی جو آج ملک میں ہیں، اور اس میں بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ معیشت کے حوالے سے اور جو سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے جو پیچیدگیاں، جو مشکلات آج ملک میں ہیں، شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج نظام کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ملک کتنی مشکل میں ہے۔ آج بھی جو نظام کے اندر جو ارباب اختیار ہیں ان کو جگانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ ملک کتنی مشکل میں ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس نظام کی ذمہ داری ہے، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے مسائل کا حل تلاش کرے، اور کم از کم ایک احساس عوام کو نظر آنا چاہیے کہ آج ہمارے معاملات پر کوئی بات کرنے والا ہے۔ یہاں صرف اپنی سیاست کی بات تو سارے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری کی بھی بات کرتے ہیں، جی فلانا یہ کر گیا تھا اور فلانے نے یہ کیا گیا تھا، اور کیا کیا یا نہیں کیا۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، ہماری رائے یہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ فورم جو ہے، جو پہلے ایک کراچی میں پروگرام ہوا تھا اور آج دوسرا پروگرام ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی اصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ کسی سے ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو سیاسی نظام ہے اس کی غلطیوں کو، اس کی خرابیوں کو عوام کے سامنے رکھا جائے، اور اس بات کا احساس جماعتوں کے اندر آئے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے جو چیلنجز ہیں، میں نے پہلے کہا یہ نظام ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ تو آج حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست صرف آئین کے اندر نہیں ہوتی، اور یہی ہماری بدقسمتی رہی ہے۔ آج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں 73 کے آئین کو۔ کیا یہ ناکامی آئین کی ہے، یا یہ سیاسی نظام کی ناکامی ہے، سیاسی لیڈرشپ کی ناکامی ہے، یا کیا یہ مداخلت جو ہوتی ہے ملک کے معاملات میں اس کی وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے ہیں؟ تو آج ہمیں جو حل نظر آتا ہے وہ یہ کہ سیاسی اکابرین جو ہیں وہ اپنی ناک سے آگے دیکھیں، وہ ملک کی طرف دیکھیں، ملک کے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنی جماعتوں اور اپنے سیاسی مفاد کو مت دیکھیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اسٹیبلشمنٹ جو نظام کا حصہ ہے، آئین کے اندر ہو، آئین کے باہر ہو، آج جوڈیشری جس کے فیصلے چاہے قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوں یا قانون کے تقاضوں سے باہر ہوں، آئین کے اندر ہوں یا آئین سے باہر ہوں، ایسے فیصلے جو ملک کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، ملک کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ان سب اداروں کو، سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا، اور مسائل کو، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، ورنہ یہ حالات جو ہیں آج ملک کے جس حد تک پہنچ چکے ہیں، یہ ذمہ داری آج سب کی ہے، کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ کوئی شخص، کوئی ادارہ یہ کہے کہ میں اس معاملے سے بری ذمہ ہوں تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اس فورم سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آج ذمہ داری کا احساس کریں،
سیاست کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، ایک منصوبہ بنانا پڑے گا کہ کس طرح ہم ملک کے معاملات کو حل کریں گے. جس طرح آپ کے ہی شہر میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا 2014 کے اندر، جس کے بعد سارے سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، فوج، جوڈیشری بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ بیٹھے، انہوں نے ان حالات کا جائزہ لیا اور ایک حل بنایا، اور ہم پاکستان کو ٹیررزم سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو آج معیشت کے لیے، ملک کے نظام کے لیے، عوام کی تکلیف کے لیے ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا اور حل تلاش کرنا پڑے گا. ورنہ اس سے پہلے ہم بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں بھی بلوچستان کے عوام نے اپنے بے پناہ تحفظات کا اظہار کیا. آج خیبر پختونخوا میں بھی بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا. لوگوں نے فاٹا کی بات کی کہ آج 5 سال تقریباً ہونے لگے ہیں جب فاٹا کو ضم کیا گیا تھا، لیکن کیا فاٹا کے عوام کے مسائل حل ہوئے؟ لوگوں نے اپنی گیس کے وسائل کی بات کی، لوگوں نے اپنی تکالیف کی بات کی، تعلیم کے نظام کی بات کی، صحت کے نظام کی بات کی، لوگوں نے آزادی کی بات کی کہ اگر آج فاٹا سے منتخب ہونے والے علی وزیر صاحب، ان کا جو بھی جرم ہو اس سے ہم لا تعلق ہیں، جرم کیا ہے، ٹرائل ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، لیکن جب تک وہ پارلیمان کے ممبر ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے عوام کی نمائندگی کر سکیں. پچھلی حکومت بھی، یہ حکومت بھی ان کو ایوان میں لانے سے قاصر ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ جب پارلیمان اتنا مفلوج ہو کہ وہاں پر نہ عوام کی بات ہو سکے، نہ وہ عوام کے نمائندوں کا تحفظ کر سکیں، تو پھر بہت سے سوالات نظام پر اٹھتے ہیں. تو ان چیزوں کا حل اگر ہم نہیں نکال پائیں گے، اگر ہم نظام کو آئین کے اندر نہیں لا سکیں گے 50 سال گزرنے کے باوجود بھی، تو پھر آگے کے حالات کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں. ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ مسائل کیسے حل ہوں گے. یہی مقصد تھا، یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں بات کریں. آ جائیے بات. تمام باتیں تو بھائی صاحب نے آپ کو بتا دی، اور میں نے پرسوں بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں بھی میں نے یہی بات آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارا فورم ہے اس کا کیونکہ بعض دوست پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی آپ پولیٹیکل وہ بنا رہے ہیں، تو میں ان کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آلریڈی پاکستان میں بہت سی ہیں، تقریباً 200 بنی ہوئی ہیں، تو ہم کو 201 نہیں بنانا چاہتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پارٹیوں کے اندر اگر کوئی بات نہیں ہو رہی اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اور ہمارے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے، بلوچستان کے مسائل ہیں، ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، اگر اس مسائل پہ بات ہم نہیں کر سکتے اس فورم پہ، تو پھر ضرور ہم اپنے لیے یہ فورم ڈھونڈ کے اور اس کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں. اور مسائل ہیں جیسے کہ علی وزیر کا بات کی بھائی صاحب نے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں ان سے کہ تقریباً یہ 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے کہ علی وزیر کو ایک کیس پہ سزا ہوئی ہے. اب اسپیکر کا کام یہ ہے کہ اس کو ریپروڈیوس کرے جب سیشن ہو، وہ نہیں ریپروڈیوس کیا جاتا، اس کو پروڈیوس ہی نہیں کیا جاتا، نہ اس کے خلاف کوئی وہ، اگر کیس چلنا ہے تو کیس بے شک چلائیں، ٹرائل کریں، لیکن اس کو ایک فیئر ٹرائل کا وہ دیں. اور دوسرا یہ کہ ساتھ وہی الفاظ اگر کوئی اور لیڈر کسی اور اس سے استعمال کرتا ہے تو اس کو تو بالکل چھوٹ دے دی جاتی ہے. اور یہاں کے اگر کسی لیڈر نے یہ بات کی تو اس پر اس قسم کا ظلم تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے مسائل لوگوں کے اور بھی ہیں. دیکھیں بجلی ہے، گیس ہے، مہنگائی ہے، کیا نام ہے، روٹی ہے، ایجوکیشن ہے. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں تقریباً روز بروز ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہماری جو ہے لوگ روز بروز مشکلات میں مزید ڈوبتے جا رہے ہیں. ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے، فاٹا کی جیسے ان نے بات کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فاٹا میں ایک سسٹم تھا ان کا آلریڈی، جرگا سسٹم جو اس کو ہم کہتے تھے. اب ان نے تو کہا کہ جی وہ جرگا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اس کو آزاد کر دیا اور ہم یہ جو ہمارا یہاں کی لاز ہیں وہاں پہ نافذ ہوں گے. اب ان لاز سے کیا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟
क्या उन पे जो उनके लिए जो पैसे मुख्तस किए गए थे वो उन पे खर्चे जा रहे हैं? मेरा ख्याल है नहीं। तो हमें खामखा किसी फोरम पे उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी, और हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, कुछ या इधर या उधर, बात एक ही है। तो इस तनाजुर में हमने ये सेमिनार जहाँ जहाँ होल्ड कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इनकी बहुत बड़ी आम है, क्योंकि आज देखिए पाकिस्तान सबसे बड़े बहरान में है, और वो फाइनेंशियल बहरान में है, और उससे आप भी रियलाइज़ करते हैं, मैं भी रियलाइज़ करता हूँ, हर एक रियलाइज़ करता है। लेकिन बजाय इसके कि हम उस फाइनेंशियल उस पे एस्पेक्ट पे बात करें, झगड़ा ये है कि भाई फ़लाँ वज़ीर बना, फ़लाँ नहीं बना, फ़लाँ वो बना, फ़लाना गवर्नर बना, फ़लाना गवर्नर नहीं बना। तो वो ज़रा थोड़ा सा मतलब है कि इस सिलसिला जी कोई सवालात आपके हों? जी 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 आप लोग जब ये इनिशिएटिव लिया है तो आपने अपनी जुमातों से इजाजत ली है कि नहीं? इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। हम आपकी जुमात आपके खिलाफ, क्योंकि आप पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, तो उस डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी, और ये बिल्कुल उसके खिलाफ वर्जी है। आप लोग जो है ना, जब वो आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो फिर आप इसको क्या नाम देंगे जो आप ये कर रहे हैं? कोई पार्टी का नाम देंगे, कोई तंजीम का नाम देंगे? ये एक दूसरा है कि जो बातें आप लोग कर रहे हैं, ये बातें तो बादशाह खान से लेके यही बातें बादशाह खान कर रहा था, बादशाह खान इस कौम को इकट्ठा न कर सके। वो यही मसाइल, वो इसके हल भी बताते थे। आप लोगों के पास हल नहीं है। यही बातें नवाज शरीफ भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं, जो आज आप लोगों ने सेमिनार में 6 घंटे बातें की है। तो इससे तो अवाम का क्या फायदा है इस बातों से? आप लोग भी वही बातें कर रहे हैं, तो क्या अवाम को क्या दे रहे हैं? देखिए, मसाइल की बात करना, उनके हल की बात करना, हम सियासतदान हैं, हमारा हम पर लाजिम है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर माजी में बातें हुई हैं बहुत अच्छी बात है, ये उसका तसलसल है। इन्हीं बातें करने से ही मसाइल का हल निकलता है। अगर हम आज आइन की बात नहीं करेंगे, अगर आज मुल्क के मसाइल की बात नहीं करेंगे, नाकामियाँ आपके सामने हैं। सियासी निज़ाम की नाकामियाँ किसी ढकी छुपी नहीं हैं। आज आपको मईशत में नज़र आती हैं, आज आपको अमन अमान की सूरत में नज़र आती हैं, आज आपको मुल्क के अंदर जो बेपनाह चैलेंजेस हैं, आप शरह खानदगी को देख लें, आप तालीम के निज़ाम को देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, कोई कामयाबी की दास्तान हमें नज़र नहीं आती। ये जो नाकामी है, इनका ज़िक्र करना, अगर कोई सियासी जमात किसी को निकालना चाहती है तो फिर उसका नाम सियासी जमात नहीं होता। सियासी जमातों का काम करना यही होता है। इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि एक ऐसा फोरम हो जहाँ सब बात कर सकें, जहाँ हमारा वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में ना गुजरे, एक दूसरे की हद तक करने में ना गुजरे, एक दूसरे की बेइज्जती करने में ना गुजरे, जहाँ हमारी एनर्जी जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पर बात करने और उसके हल तलाश करने में गुजरे। ये हमारी कोशिश है। सियासत में काफी अरसा हो चुका है, आप समेत क्या समझते हैं? क्योंकि अब भी आप उसी पार्लियामेंट के मजे अब भी आप ले रहे हैं। आप ये बताइए कि आप इस निज़ाम से खुश नहीं है? कोई सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं आप लोग? वही आवाम है, आप पहले भी इसी पार्लियामेंट के हिस्से रहे हैं, इससे पहले भी रह चुके हैं। पाटा को जो निज़ाम दिया वो आपके दौर में दिया गया था। आपने इसी पार्लियामेंट में आपने पाटा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई है? जब आपकी हुकूमत थी, आप जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों? अब आप लोग कह रहे हैं कि ये निज़ाम के लिए यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात है। बलूचिस्तान वाले भी पहले से रो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी पहले से रो रहे हैं। अब आप लोगों को नया निज़ाम की क्यों वो आई है? हम किसी नए निज़ाम की बात नहीं कर रहे। मैं गुजारिश कर दूँ, किसी नए निज़ाम की बात नहीं कर रहे। हम इसी निज़ाम की बात कर रहे हैं, हम आइन की बात कर रहे हैं कि हल इस आइन के अंदर ही हैं। अगर हम इसके अंदर रहकर अवाम के मसाइल को हल कर सकें, यही मकसद है। पार्लिमान के बेमज़े नहीं होते, पार्लिमान में अवाम के मसाइल की बात होनी चाहिए। हम उन नाकामियों का जिक्र कर रहे हैं कि आज ये पार्लिमान मफलूज हैं, यहाँ पर अवाम के मसाइल की बात नहीं होती, यहाँ पर असम्बलियों से सियासत खेली जाती है। ये आपकी असम्बली खाली पड़ी है, आज तहलील हो चुकी है
کیا وہاں پر فاٹا کی بات ہوئی 4 سال میں؟ کیا جو فیصلے ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم کوئی بھی اسے بری ذمہ نہیں ہے، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ آج ہمیں عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے اور کرنی پڑے گی، یہی ہم پر لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں وہ احساس نظر نہیں آتا، ہمیں ملک کی مشکلات پر وہ تکلیف نظر نہیں آتی سیاسی نظام کے اندر جو ہونی چاہیے۔ آج بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، آج بھی ہم مفاد کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کم از کم ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ باتیں عوام کے سامنے رکھیں، جگائیں اس سیاسی نظام کو۔ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مطلب ہے صرف سیمینار کریں گے، کوئی اس کا مطلب ہے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا اور اس کا اینڈ کہاں تک جائے گا؟ آپ پارٹی بھی نہیں بنا رہے تو مطلب ہے کیسے آپ لوگوں کو صرف سیمینار کے ذریعے آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا، آپ بھی سوال کر رہے ہیں، ہماری بات بھی سن رہے ہیں، عوام بھی سن رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے اس نظام کو جگانا، اس کا حل تلاش کرنا۔ ہم یہاں انقلاب کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی نظام، اسی آئین کے اندر رہ کر ہمیں ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ اگر کوئی کمی ہے، اگر آئین میں کمی ہے، کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، تو اس پر بھی بات ہو۔ یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا۔ آپ ملک کے جس خطے میں جائیں، ہم 2 صوبوں میں گئے ہیں، عوام نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کوئی ایسے مسائل نہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے۔ حل کیوں نہیں ہوئے، یہ ہمارا سوال ہے۔ بھائی صاحب، آپ چونکہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، یہ جو آپ جگانے کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کے اندر آپ نے کس کس کو جگایا ہے اور کون کون جاگ رہا ہے، کون سو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کب آئیں گے پارٹی کو لیڈ کرنے؟ مریم صاحبہ پہنچ گئی ہیں آج، اس کے بارے میں دیکھیے، ہم اپنی جماعت کے اندر بھی بات کرتے ہیں، جماعت جی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے، بھوکر صاحب بیٹھے ہیں، بھوٹی صاحب بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فورم چاہیے تھا بات کرنے کے لیے، ایک غیر جانبدار نان پارٹیزن فورم چاہیے تھا جہاں سب بیٹھ کر مسائل کی بات کریں۔ آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی؟ گوگر صاحب فارمر سینیٹر، میرے بھائی، آپ میری بات سمجھے نہیں ہے نا، پھر میری پارٹی کے اندر تو میں بات کروں گا جو میں مشاورت ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بات کون کرے گا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کی بات کریں ایسے فورم پر جہاں سب موجود ہوں، سیاسی نظام کا سب حصہ ہیں۔ آج کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی، یہ آپ کو نظر آ گیا، سب نے حکومت کر لی ہے۔ آج جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو کہ مسائل کو سمجھیں گے نہیں، معاملات کو نہیں سمجھیں گے، سیاست کو اگر دشمنی سمجھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ جی جی، نواز شریف صاحب کو ہم بھول جاتے ہیں، میں پھر ذکر کر دوں گا، اس ملک کے سپریم کورٹ نے ان کی حکومت توڑی، تا احیات نااہل کیا، سیاست سے علیحدہ کیا، سیاسی عہدوں سے علیحدہ کیا۔ وہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر آ جائیں گے، یہ فیصلہ ان کے اور ان کے ڈاکٹروں کا ہے۔ لیکن کچھ ذمہ داریاں یہاں بھی ہیں کہ جس نظام نے ان پر یہ اور 2 دفعہ کنوکشن کرائیں نیب کی عدالتوں سے، دونوں مشکوک ہیں، دونوں جو کنوکشنز ہیں وہ کسی کو دکھا دیں، کسی وکیل کو دکھا دیں، وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دے گا۔ تو آج نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو درست کرے۔ میں جب نظام کی ناکامی کہتا ہوں، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے۔ 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت اس ملک میں توڑی گئی، کس بات پر؟ کہ تم نے جب ویزا لیا تھا، تم نے بیٹے کی کمپنی سے جو ڈائریکٹر فیس ہوتی تھی وہ نہیں لی تھی، وہ تمہارا ساسا بن گئی، تم نے ہمیں بتائی نہیں۔ اس پر ملک کی حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی۔ وہ اب وہ اثر نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ، جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ آئندہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی، ٹیکنوکریٹ چلپ لا رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے ایک ریہرسل ہے، تو اس میں کتنے؟ یہ ہم ہر چیز میں کانسپریسی دیکھتے ہیں۔ میں اللہ کے کرم سے یہ آپ کے سامنے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کی ہے۔ جو میرے سرکاری عہدے کا تقاضا تھا اس حد تک کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر آئین کے دائرے کے اندر رہے گی تو سر آنکھوں پر ہے، جب وہ آئین سے باہر جاتی ہے تو ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
हम सिर्फ ये लोग नहीं हैं, और बहुत से लोग हैं जो शायद सियासी जमातों में नहीं भी हैं। हमारे सामने जो आप बैठे तमाम सियासी पार्टियों से वापस जी, उन सियासी पार्टियों से जो यहाँ हुक्मरान नहीं है, ठीक है, उनसे दूर किया है, और अभी आप उन पार्टियों में रहते हुए उस निज़ाम पे मतलब वो कर रहे हैं, निज़ाम ठीक नहीं है, तो हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें? आप उसी निज़ाम का हिस्सा होते हुए फिर एक नए निज़ाम की बात करते हैं, या तो आप उन पार्टियों को छोड़ दें, आप कहें कि नहीं वो पार्टियां नाकाम हो गई, हम कोई नई वो लॉन्च करें, या फिर उन पार्टियों का हिस्सा रहते हुए हम कैसे ट्रस्ट करें? मतलब वो जो भी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो कोई भी पार्टी हो, आप उनका हिस्सा भी है उनकी। जी जी, खोकर साहब जवाब देंगे। जी, मैं इसमें सिर्फ आपके एक सेकंड। जी मैं एक आदमी करें। जी मैं सिर्फ इसका मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब दे दूं कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूं कि हमारे मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जो डिबेट की जो गुंजाइश है वो किस हद तक ख़त्म हो चुकी है। अगर इंसान उन्हीं बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर किसी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जिसको इंसान समझता है कि भले उसका मेरी जमात से ताल्लुक नहीं है और उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करता है, तो उसके नतीजे में फिर उसे इस्तीफ़ा भी मांग लिया जाता है। तो सियासी जमातों की जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालत हो गई है, घुटन का निज़ाम है, वहाँ पर कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर खुशामदी एक माहौल है। और ये जो आजकल का जो सारा सिलसिला चल रहा है, इसमें आप पोलराइजेशन देखें कि हमारे माशरे में कितनी बढ़ गई है। ये पोलराइजेशन भी तो आखिर किसी ने दूर करनी है, और रास्ता सियासतदानों ने ही निकालना है, और सियासतदान इस वक्त आपस में बैठ नहीं पा रहे, रास्ता नहीं निकाल पा रहे। तो इवेंचुअली अगर हम इस तरह रास्ता नहीं निकाल पाएंगे, लोगों के इश्यूज के ऊपर वापस नहीं आएंगे, तो सियासत किसी सामने का भी शिकार हो सकती है। ये भी ध्यान में रखेंगे। जी हाँ जी, हाँ जी। ये सारी बातें होंगी तो तुरंत आगे बढ़ाएं कि आप साबिक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अभी भी सियासी सूरत आपके सामने है। जो दो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उसमें तो वैसे भी बिल्कुल कोई बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं क्या कि जो डेट दी गई है, जो टाइम दिया गया, इसमें इंतखाबात हो जाएंगे, इस बात पर सियासतदान मुतफिक हो जाएंगे कि नहीं? इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं कि नहीं? सियासतदान मुतफिक हो या ना हो, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, आप चाहें या ना चाहें, इस मुल्क का आइन के कुछ तकाजे हैं, और वो ये कहता है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगी। अगर बाई इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को आइन जिम्मेदारी देता है कि तुमने ये इलेक्शन करवाने हैं, इसलिए इसमें भाम नहीं होना चाहिए। अब्बासी साहब ये बताएं कि जिस मंशूर पर आपने इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया आपके जमात ने, पीडीएम की जमात ने, और अब जो है आप उसी मंशूर पर काम करने के बजाय अवाम में आ गए कि ये मसाइल है, इसके हल के लिए आप अभी सोच रहे हैं, तो जिस सोच के तहत आपने उनकी हुकूमत गिराई और खुद जो है बरतर इक़्तिदार आए, तो अब क्या हल है आपके पास? हमने मंशूर के तहत नहीं गिराई, आइन के तहत अदम एतमाद हुआ पाकिस्तान की तारीख का पहला। अभी भी 2 सूबाई हुकूमतें तहलील हुई हैं आइन के तहत। सर ये बताएं कि आज मरियम नवाज ने ये कहा कि उनकी पार्टी पहाड़ की तरह है, और जो इससे मतलब अलग होगा, गिरेगा तो वो पत्थर ही होगा, और साथ में उसने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात करने से भी इनकार। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने बात सुनी नहीं है। देखिए, हर राय सवाल आप करते हो, एक जवाब आ जाता है। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दे दिए हैं। सर ये बताइए कि आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार था, इसका ये मकसद है कि आपने अपने पार्टियों का जो फोरम था वो आपने मुस्तरद कर दिया, और ये फोरम जो है ना ये मेरे भाई, फिर आपको बात समझ नहीं आई ना। हमारी पार्टियों का पार्टी कैसे, मैं 35 साल से एक जमात के साथ हूँ, मैं आज भी उस जमात के साथ हूँ। मुल्क में एक सियासी निज़ाम है, उसके अंदर बहुत सी जमातें हैं, तमाम हुकूमत कर चुकी हैं। मुल्क के अंदर जुडिशरी का असर है मुल्क की सियासत और मुल्क के मामलात पर, फ़ौज का असर है मुल्क की सियासत पर, मुल्क के मामलात पर, और इदारों का असर है। हम ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सका और ना कर सकता है, अगर इसको एहसास नहीं होगा कि हमने मिलकर मामलात को हल करना है। हम अपनी नाक से अगर आगे नहीं देखेंगे तो मुल्क जहाँ पर पहुँच चुका है उसकी तशवीश का किसी को एहसास नहीं है। आज हमें वो तशवीश नज़र नहीं आती, तो हम ये तशवीश उनके सामने रखना चाहते हैं कि आज सोचें कि हल क्या है। एक हुकूमत है, आज कोई हुकूमत भी अब ले आई, वो मईशत को क्या दुरुस्त कर सकती है?
وہ نظام کو درست کر سکتی ہے. اس لیے یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ ڈیبیٹ ہو اور جماعتیں اکٹھی ہوں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھے, جوڈیشری ساتھ بیٹھے اور ملک کی بات کریں. کیا آپ اس فورم کو لے جا کے اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بٹھائیں گے کہ وہ آپ کے جو مسائل آپ لوگ عوام کے لیے جو بات کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے وہ مسائل کا حل نکالیں؟ جناب مجھے امید یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی, دیگر جماعتوں کے سربراہ بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی, جوڈیشری بھی یہ احساس کریں گے. انہوں نے ابھی تک تو خود تو نہیں کیا نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی احساس کریں, آج ملک مشکل میں ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, آپ اپنی سیاست نہیں کھیل سکتے, آپ یہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتے, آپ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھ سکتے, آپ کو ملک کے مفاد کو اور عوام کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا. عباسی صاحب آپ دوسرا سوال ہے, آپ لوگ اپنی پارٹی سے آئے ہیں, آپ کی پارٹی کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ ہم خیال بھی ہیں جو یہی چاہتے ہیں؟ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو, مسائل کے اوپر گفتگو ہو. اب فار ایگزامپل حاجی لشکری صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم بلوچستان میں ہم نے کوئٹہ میں ہم نے سیمینار کیا, کتنے عرصے سے ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ کیا مسنگ پرسنز کے اوپر کوئی بھی سیاسی حکومت کوئی حل نکال سکے. سیاسی حکومتوں کی لمیٹیشنز ہیں, وہ لمیٹیشن سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ کراس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدارا آئین کے اوپر عمل کیجئے. ہماری بچیاں, ہماری بہنیں, بچے اسلام آباد کی سڑکوں پر ننگے پیر وہاں پر آ کر احتجاج کرتے رہتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے پاس ان کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے. گوادر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے, علی وزیر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب سے یہ 1 سال ہو چکا ہے حکومت آئی ہے, کیا علی وزیر کو کوئی نکال سکے وہاں سے؟ مثلا میں گزارش یہ کر دوں کہ ہمیں اپنی جماعتوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, ہم یہ کوئی ناراضگی لے کر نہیں بیٹھے, ہم بات ملک کی کر رہے ہیں, ہم بات اس ملک کے عوام کی کر رہے ہیں, ان حالات کی کر رہے ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں. اور یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور جو بھی ادارے ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں, سب اس میں حصہ ڈالیں. آپ کے ساتھ پلیٹ فارم کے اندر اسماعیل صاحب بھی شامل ہیں یہاں پہ. جی اسماعیل صاحب آج نہیں آ سکے تھے. جی انہوں نے تقریر فرمائی ہے. ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ قبائل کا جو حصہ ہے وہ دیں گے, اور خیبر پختونخوا بابا کہتی رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس وعدے سے مکر گئے, اور وہی فاٹا کی اس وقت جو حالاتوں کے ذمہ دار ہیں کہ جب بجٹ 85 ارب چاہیے تھا انہوں نے 60 ارب دیا, تقریر بھی نہیں کی, بعد میں مکر بھی گئے. تو آپ کے پلیٹ فارم میں ایک ایسا شخص جو کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اور آج آپ اسی صوبے میں آ کے اسی فاٹا کے عوام کے لیے بول رہے ہیں, تو سر یہ پھر کون سی سیاست؟ اگر وہ مکر گئے تو ان کو اس پلیٹ فارم سے نکال دیں گے. فاٹا کی حقیقت بڑی واضح ہے. 2018 کی مئی میں یہ آئینی ترمیم ہوئی تھی, اس میں وسائل کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے تھے. ان وسائل کو 4 سال نہیں دیا گیا, جبکہ ایک ہی جماعت کی حکومت یہاں بھی تھی اور وفاق میں بھی تھی. تو مفتاح اسماعیل صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ وہ تو 4 مہینے رہے ہیں, تو اس 4 مہینے کا بوجھ ان پہ ڈال دیں, 4 سال کا کسی اور پہ ڈال دیں. معیشت بار بار کہا ہے یار. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.